اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 535 پر موجود سورہ انبیاء کی ہم نے ابتدائی 43 آیہ مبارکہ کی تلاوت کر لی تھی۔ جو اختتامی آیہ مبارکہ ہم نے پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ام لہم آلہۃ تمنعہم من دوننا، کیا ان کو اور کوئی خدا ہے جو بچا سکتا ہے انہیں ہمارے سوا؟ یعنی جب رب کسی پر عذاب کو نازل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے کہ جو اللہ کی گرفت سے انہیں بچا سکے۔ فرمایا لا یستطیعون نصر انفسہم، یہ کفار، یہ منافقین، مشرکین جن کے پیچھے پڑے ہیں اور جہاں یہ اپنی زندگی کے ایام گزار رہے ہیں اور جن سے یہ مدد اور استغاثہ اور معاملات کے اندر مصروف ہیں، لا یستطیعون، وہ بت اور یہ دیگر وہ چیزیں جو انہیں اللہ کے مد مقابل کھڑا کیا جاتا ہے، یہ طاقت نہیں رکھتے کہ وہ مدد کرے، یہاں تک کہ وہ اپنی ذات کی مدد نہیں کر سکتے، وہ اس میں محتاج ہیں۔ وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہی انہیں ہماری تائید میسر ہوگی، یعنی نہ ہم ان کی کسی طرح کی کوئی مدد کریں گے اور نہ ہم نے ان کی کوئی تائید فرمائی ہے کہ ہم ان کی مدد کرنے والے ہیں یا ان کی مدد کرتے ہیں۔ فرمایا بل متعنا ہؤلاء وآباءہم، بلکہ ہم نے عیش کا سامان دیا ہے انہیں، وآباءہم، اور ان کے آباء و اجداد کو، حتیٰ یہاں تک کہ طال علیہم العمر، کہ لمبا گزر گیا ان پر ایک عرصہ، ایک طویل وقت ان کے اوپر گزر گیا، ہم نے انہیں مہلت دی رہی۔ افلا یرون انا نأتی الارض، اب کیا وہ اس بات کو ملاحظہ نہیں کرتے جب وہ سرکش ہو گئے، نافرمان ہو گئے، اللہ کے حکم سے بغاوت کرنے والے ہو گئے، تو نأتی الارض، تو ہم چلے جا رہے ہیں زمین کو، ننقصها، گھٹاتے ہوئے، یعنی اس کی وسعتیں، اس کے دامن اور اس زمین کے اوپر جو ہماری نعمتیں ہیں ہم انہیں ان کفار کے لیے محدود کرتے چلے جا رہے ہیں۔ من اطرافہا، اس زمین کو اس کی سمتوں سے، یعنی چاروں سمت سے ہم اسے گھٹاتے جا رہے ہیں، تنگ کرتے جا رہے ہیں ان پر۔ افہم الغالبون، اب بھی جب اتنے تمام معاملات ہیں تو اب بتایا جائے کون ہے، کیا وہ اب بھی غالب ہیں؟ تو غالب تو اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہاں پر ایک دو باتیں جو سمجھنے کی ہیں، جیسے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں ہم نے پچھلے بھی درس میں اس بات کو پڑھا تھا کہ جن کی تائید کی جاتی ہے، کہ جیسے ہے نا اللہ کے مد مقابل کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ نصر انفسہم، وہ تو لا یستطیعون نصر، وہ اپنی ذات کی مدد کرنے والے نہیں ہیں۔ ولا هم منا یصحبون، اور نہ ہی ہم نے ان کے لیے کوئی تائید کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اللہ کن کے لیے تائید کا اعلان فرماتا ہے؟ تو قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اس میں ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے کہ جب تم رب کی راہ میں استقامت دکھاؤ گے، جب تم ڈٹ جاؤ گے، خیر سے چلو گے، تو اللہ تمہارے لیے خیر کے رستے کو آسان کر دے گا، اس میں تمہیں استقامت کی نعمت نصیب کرے گا، تمہیں کامیاب اور بامراد فرما دے گا۔ یہاں تک کہ بہت سی خوبیاں ہیں، اور ایک خوبی جو بطور خاص یہاں پر ذکر کی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو نیک عمل کرنے والا ہے اللہ اس کی مدد اور نصرت فرماتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں مسلمانوں پر جب مشکل وقت آیا تو اس کے اندر ظاہر ہوئی، اور انہوں نے اپنے رب کے حضور ان اعمال میں، ان معاملات میں استقامت دکھائی۔ اللہ نے ملائکہ کے ذریعے، مال کے ذریعے، طاقت کے ذریعے، رعب کے ذریعے، مالی وسعت کے ذریعے، دیگر کفار کے نقصانات کے ذریعے اللہ نے اہل ایمان کو حق اور غلبہ عطا فرمایا۔ اس آیہ مبارکہ میں بھی ارشاد فرمایا گیا کہ جب یہ کفار ایک طویل عرصہ ہم ان کا انتظار کرتے رہے، جب یہ نہیں مانے اور یہ اپنی نافرمانی میں ڈٹے رہے، تو پھر ایسے ہوا کہ ہم نے زمین کو اس کے اطراف سے گھٹانا شروع کر دیا، تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے کو آزادی دی جائے تو اس کے بعد جب وہ نہ مانے تو ہم کہتے ہیں نا اب دیکھنا میں اس کے لیے اس کی زمین تنگ کر دوں گا، یعنی اس کا جینا مشکل کر دوں گا، دوبر کر دوں گا، اسے آزمائشوں اور تکلیفات میں ڈال دوں گا۔ تو اس آیت کا حقیقی معنی یہ ہے کہ ان کے لیے وہ جو پہلے آرائش اور سکون کے معاملات تھے اب وہ اس طرح سکون سے نہیں جی سکتے، یعنی انہیں طرح طرح کی آزمائشوں میں اللہ نے مبتلا کر دیا۔
تو یہ آیت مبارکہ ہمیں بھی پیغام دیتی ہے کہ جو آج ہمارے اوپر بھی طرح طرح کی مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، یہ بھی کوئی عام معاملہ نہیں ہے یا کوئی ویسے ہی نہیں ہے، بے وجہ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نافرمانی میں اور سرکشی میں آگے نکل جاتے ہیں تو پھر ہماری اصلاح کی جاتی ہے، اور اصلاح کے لیے اسی طرح اللہ ہمیں پہلے چھوٹے عذاب سے ڈراتا ہے تاکہ ہم بڑے عذاب سے بچ جائیں۔ اس ساتھ فرمایا قل انما انذرکم بالوحی، آپ فرمائیے کہ صرف میں تو تمہیں ڈراتا ہوں بالوحی، وحی کے ذریعے۔ ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون، کہ یہ جو تقدیر ہے یہ کب غالب آ سکتی ہے، کیسے آ سکتی ہے، آپ نبی صرف ان کو اتنا بتائیں۔ تم کہتے ہو نا کہ عذاب جلدی کیوں نہیں آتا، آج ہی آ جائے، یہ عذاب کا جلدی مانگنا اور یہ عجیب و غریب باتیں اسلام کے متعلق کرنا، اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ انہیں اتنا بتائیں انذرکم بالوحی، میری طرف تو وحی ہوتی ہے، اور جو وحی ہوتی ہے میں اس سے تمہیں آگاہ کر دیتا ہوں۔ نبی کا کام نہیں ہوتا کسی کو پکڑ کے راہ راست پہ کھڑا کرنا، اب تم سیدھے ہو جاؤ۔ نبی کا کام ہوتا ہے اپنے پیغام حق کو پہنچا دینا۔ اسی طرح جو تبلیغ کے اصول ہیں اس میں یہ چیز ہے کہ تم حق بات کی دعوت کو احسن انداز سے پہنچا دو، تمہارے پہنچانے میں انداز گفتگو میں، انداز تبلیغ میں کوئی قباحت نہ ہو، یعنی وہ سختی والا معاملہ بھی نہ ہو، یا اس طرح بھی نہ ہو کہ وہ مذاق میں محسوس ہو۔ ایک شائستہ مزاج کے اندر حق بات کو واضح کر دو، اس کے بعد اس پر استقامت، اس پر ڈٹ جانا، اس پر عمل کی توفیق، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اللہ جس کو بھی عطا فرماتا ہے یہ اس کی طرف سے ہے۔ یہاں ارشاد فرمایا وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ، اور یہ وہی جو ہم بیان کرتے ہیں اور آپ انہیں آگے سنا دیتے ہیں، انہیں پہنچا دیتے ہیں، ڈراتے ہیں ہمارے عذاب سے، اس کے باوجود بھی، اور فرمایا آپ نہیں سنا کرتے۔ یہ ایک قانون ہے کہ جو بہرے ہیں، جو کانوں سے بہرے ہیں، فرمایا سم الدعاء، وہ پکارنے والے کی پکار کو نہیں سن سکتے، اذا ما ینذرون، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے۔ یعنی عذاب الہی سے جب نبی آپ انہیں ڈراتے ہیں، یہ تو بہرے ہو چکے ہیں، اور بہرے کہاں کسی کے کلام کو سماعت کر سکتے ہیں؟ تو کیا وہ کفار بہرے تھے؟ وہ تو ایک دوسرے کی بات کو سنتے تھے۔ تو بہرا ہونے سے مراد کیا ہے؟ آج ہم میں بھی بہت سے لوگ بہرے ہیں۔ وہ کب بہرے ہیں؟ جب شریعت اور اصول اور قانون کی بات ہو، وہ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ کسی اور سے کہیں نا کہ وہ کر لے، ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں اسلام کی بات ہو، قرآن کی بات ہو، حدیث کی بات ہو۔ کسی سے کہیں نا کہ یار فلاں اچھی چیز کی دعوت دیتا ہوں، وہ فوراً اپنا عذر پیش کرے گا، جی میرا تو بس ابھی مرنا جینا اسی لمحے میں ہے جس میں آپ نے دین کی بات کر دی ہے، میں تو نہیں کھڑا ہو سکتا۔ تو یہ قرآن مجید نے ابتدا میں فیصلہ کیا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کچھ کی سماعت پر ایسے معاملے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بصارت نہیں ہے، ان پر پردے ہیں، تو دیکھتے تو ہیں لیکن دنیا دیکھتے ہیں، آخرت نہیں دیکھ سکتے، سنتے تو ہیں لیکن دنیا سنتے ہیں، آخرت نہیں سن سکتے۔ محبوب اذا ما ینذرون، جب آپ انہیں آخرت سے ڈراتے ہیں، انہیں نئی آواز آتی کہ آپ انہیں کیا بتاتے ہیں، یا ان کے علم میں یہ بات نہیں آتی، تو یہ آپ کا مذاق بنائیں، آپ کا انکار کریں، آپ کے بارے میں توہین امیز جملے بولیں، یہ کافر کچھ بھی کریں، چونکہ ان کی بڑی وجہ یہ ہے وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاء، کہ یہ تو بہرے ہو چکے ہیں اور اسے پکارنے والے کی پکار سنائی نہیں دیتی۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْخَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر چھو جائے انہیں نفخۃ من عذاب ربک، ایک جھونکا اللہ کے عذاب کا، تیرے رب کے عذاب کا ایک ہلکا سا جھونکا انہیں چھو کے چلا جائے، جو کہتے ہیں نا ہمیں تباہ و برباد کر دیں، ہمارے اوپر جلدی آئے۔ نضر بن حارث کے بارے میں اس نے کہا کہ کیوں نہیں عذاب آتا، جس عذاب سے ڈراتے ہو رب کو کہو فوراً بھیجے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے متعلق جواب دیا جا رہا ہے کہ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ، جب تک انہیں مس کر جائے ایک ہلکا سا عذاب کا جھونکا، یعنی پوری طاقت اور قدرت تو الگ ہے، ہلکا سا عذاب بھی اگر ان تک پہنچ جائے تو لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، پھر یوں کہنے لگیں گے یا ویلنا صد حیف، یعنی افسوس ہے ہمیں اپنی جان پر،
ہمیں اپنے معاملات پر صدقہ معنی 100 کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور 100 بار ہم اپنی ذات کے اوپر تف کرتے ہیں، اب افسوس کرتے ہیں، انا کننا ظالمین، کہ بے شک ہم ہی تھے جو ظالم ہیں۔ اب یہاں پر واضح فرما دیا کہ جب انہیں عذاب الہی کی گرفت میں لایا جاتا ہے یا انہیں ہلکا سا کوئی عذاب پہنچ جاتا ہے، سمجھ جاتے ہیں کہ اب وہ آ گیا ہے، اور بس پھر یہی کہتے ہیں اللہ ہم ظالم ہیں، ہمیں بچا لے، ہمیں محفوظ کر لے، اور وہ اپنی ذات پر رونا دھونا اور دوسرے معاملات کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ ایک عالم دین شریعت کے اصول کو جب بیان کرتا ہے تو ایک قانون کو مرتب فرماتا ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہے اور یہ سمجھنا چاہے کہ وہ کب ہدایت پر ہے اور کب ہدایت سے محروم ہے، تو اسے سمجھنا چاہیے کہ اگر وہ صرف اپنی مشکلات میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، آسانی میں بھول جاتا ہے، تو وہ مطلب پرست ہے، وہ موقع پرست ہے، موقع کی مناسبت اسے یاد آتی ہے، اور وہ اپنی ضرورت کے مطابق رب کو چاہتا ہے۔ اگر وہ اپنی غمی خوشی دونوں میں رب سے محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں مشغول رہتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا کہ حقیقت میں اس کے دل میں ایمان ہے، جس ایمان کی وجہ سے اسے صبح و شام اپنے رب کا ڈر، خوف اور رب کی نعمت میسر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں ہر لمحہ اپنے رب کی بارگاہ میں کلمہ شکر ادا کرنے کی توفیق و نعمت نصیب فرمائے۔ ہر قسم کے خطرات و خدشات اور ہر قسم کے حادثات سے، حوادث سے اللہ ہم سب کو حفاظت کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علیہ